नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आने वाले 6 महीनों में इमिग्रेशन और पनाहगजी पाबंदियों में राहत, जो बाइडन ने किया ऐलान। चीन और अमेरिका में टीकाकारी का हो चुका आगाज, इंडिया की कब आएगी बारी, राहुल गांधी का सवाल। वजीर आजम मोदी किसानों को नुकसान होने नहीं देंगे, राजनाथ सिंह ने किया दावा। खलीजी वर्कर्स की उजरतों में 30% कमी पर MLC कविता ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। सिंगू बॉर्डर पर मुजाहिरा कर रहे किसानों से TMC के वफ्द ने की मुलाकात। TRS के रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ हुए कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर मजीद 2 दिन रहेगी बाकी। 48 दिन की नई दुल्हन ने कर ली खुदकुशी, दुल्हन के घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से आयद करदा मौजूदा इमिग्रेशन और पनाहगजीन की मुतअद्दिद पाबंदियों को अगले 6 माह में हटाए जाने की उम्मीद है। बाइडन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों में इसे वापस लेने की आखिरी तारीख के बारे में पूछा गया तो बाइडन ने कहा, इस पर अमल दरामद में 6 माह लग सकते हैं। बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा था कि वो अपने इख्तिदार के पहले 100 दिन में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों को मनसूख कर देंगे। चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस में टीकाकारी शुरू, इंडिया का नंबर कब आएगा? वजीर आजम मोदी से राहुल गांधी ने किया सवाल। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकारी शुरू हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ताहाल इसके मुंतज़िर है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी हुकूमत से सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान का नंबर कब आएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। चौधरी चरण सिंह मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म थे, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे। आज उनकी 118वीं यौम पैदाइश है। TRS की रुकने काउंसिल के कविता ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले वर्कर्स की उजरतों में कमी करने से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए इसे फ़ौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी करदा जियो से खलीजी वर्कर्स की उजरतों में 30% से 50% कमी की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से खलीजी ममालिक में काम करने वाले 90 लाख वर्कर्स को शदीद नुकसान पहुँचेगा। In COVID time, but it has only just come out right now. The issue is that the minimum support wage of these migrant laborers has been slashed by at least 40%, which is going to very deeply hurt the laborers. This is a very regressive policy. This has to be immediately taken off. All these 90 lakh labor who are working in the Gulf countries, as it is, are facing a crisis. They do not have a job security. And with this new laws, the jobs of these people are in grave danger, because the companies and the corporates there in Dubai or in Gulf countries, they want to hire better people for a lower price. So in these situations, I strongly demand the central government that they absolutely should withdraw this regressive policy, and they should immediately either enhance or at least stabilize the minimum support. When anybody from India is going abroad, our government does not provide any kind of legal protection to them. They do not provide any kind of embassy support. The support is very, very minimal, even compared to small countries like Philippines, who give great support in these Gulf countries. We have seen our labor suffer. We have seen our women who go there suffer. So this is high time that the country realizes, that the central government realizes, and come to their senses and kindly withdraw this regressive policy, because 17 lakh Telangana workers
are currently suffering in Gulf countries. We sincerely urge the تلنگانہ ریاست میں آئندہ 2 دن شدید قہر اور سخت ترین سرد موسم برقرار رہنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ شمال مشرقی سمت سے جاری ہواؤں سے سرد طوفان کا خطرہ بڑھ گیا، جو عام طور پر موسم سرما سے زیادہ ہے۔ صبح کے اوقات میں گہرے قہر کے باعث عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 2 تا 3 دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ اور ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا بنرجی کی ہدایت پر پارٹی کے 5 ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ایک وفد نے سنگھو بارڈر پر بھوک ہڑتال کر رہے کسانوں سے ملاقات کی۔ سلسلہ وار بھوک ہڑتال پر بیٹھے کسانوں سے ملاقات کرنے والے وفد میں 5 ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ و دیگر موجود تھے۔ اڑتالیس سال کی نئی دلہن نے اپنے سسرال میں خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 19 سالہ فردوس بیگم نے اپنے سسرال میں دوپٹے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ فردوس بیگم کے گھر والوں نے خودکشی کی وجہ شوہر کا ظلم بتایا ہے۔ اس سلسلے میں چندرائن گٹا پولیس میں کیس درج کیا گیا اور باڈی کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے۔ اکبر صاحب آنا یہاں پر، چندرائن گٹا پی ایس ہمارے ایم ایل اے صاحب آنا یہاں پر، آگے میری بچی سے میرے کو ملانا صاحب، میری بچی کہاں ہے، میرے کو بچی دلانا صاحب۔ 48 دن ہو گیا صاحب شادی ہو گیا، 48 دن میں بچی کو مار دیے، میری بچی ہونا صاحب، میری بچی ہونا صاحب، میرے بچی سے ملا صاحب، میری بچی سے ملا، بچی سے سامنے ہے اللہ، میری بچی کہاں ہے رے اللہ، میں کیا سید احمد پچا قادری رکن اسمبلی یاقوت پورہ کے ہاتھوں آج سعید آباد ایم آر او آفس پر کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایم آر او سرینیواس، نمائندہ کارپوریٹر شفاعت علی و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ میں برسر اقتدار جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی پرکاش گوڈ کورونا وائرس سے ہوئے متاثر۔ کورونا کی علامت پائے جانے پر پرکاش گوڈ نے معائنہ کروایا، جس میں رپورٹ مثبت برآمد ہوئی، جس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے پر گھر پر ہی الگ تھلگ ہو گئے۔ پرکاش گوڈ نے گزشتہ 1 ہفتے سے ان سے ملاقات کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے معائنے کروا لیں۔ پرکاش گوڈ شہر کے راجندر نگر اسمبلی حلقے سے TRS کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آخر میں اور ایک بار سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آنے والے 6 مہینوں میں امیگریشن اور پناہ گزین پابندیوں میں راحت، جو بائیڈن نے کیا اعلان۔ چین اور امریکہ میں ٹیکہ کاری کا ہو چکا آغاز، انڈیا کی کب آئے گی باری، راہل گاندھی کا سوال۔ وزیر اعظم مودی کسانوں کو نقصان ہونے نہیں دیں گے، راجناتھ سنگھ نے کیا دعویٰ۔ خلیجی ورکرز کی اجرتوں میں 30% کمی پر MLC کویتا نے مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ سنگھو بارڈر پر مظاہرہ کر رہے کسانوں سے TMC کے وفد نے کی ملاقات۔ TRS کے رکن اسمبلی پرکاش گوڈ ہوئے کورونا سے متاثر۔ تلنگانہ میں شدید سردی کی لہر مزید 2 دن رہے گی باقی۔ 48 دن کی نئی دلہن نے کر لی خودکشی، دلہن کے گھر والوں نے سسرال والوں پر لگایا الزام۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ آداب ناظرین،
میر مصطفیٰ جیولرز آپ کی خدمت میں جدید زمانے کے نئی زیورات کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں. نیکلیس، رانی ہار، چوڑیاں وغیرہ کا شاندار کلیکشن 916 ہول مارک کے ساتھ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو قدیم ACP آفس، دبیر پورہ، حیدرآباد. ہم سے ضرور رابطہ کریں. 04055188123. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. میں کے امار ہوں. سن 1995 میں مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا. مجھ سے کئی ہزار امیر و غریب خاندان جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کے محلوں سے مجھے سجایا. میں اپنے چاہنے والوں کو ترقی یافتہ شاندار علاقوں میں آباد کرنے کے لیے مشہور ہوں. اب آپ کی خدمت میں تہران گاہ کے دامن میں کافی وسیع و عریض خوبصورت کالونیز لایا ہوں. آپ کی پسند، آپ کی سہولت، میری خدمت صرف 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان. مجھ سے جڑیں اور اپنا بھی خوابوں کا محل بنا لیں اور ترقی کو اپنا مقدر کر لیں. یوں زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. کے امار کا صدر دفتر آرام گڑھ چوراہے پر موجود ہے.